अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम मदीहा फरूडार फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं इधर फैसलाबाद में हूँ, तो यहाँ पे जो है वो मिलाद की महफ़िलें बहुत ज़्यादा लोग करवाते हैं। अल्लाह पाक इन्हें अजर अज़ीम दे। और आज तो है 11वीं की महफ़िल, जो मैं इतना तैयार हुई हूँ, तो वो 11वीं की सालाना महफ़िल है। मैं वहाँ जा रही हूँ। वहाँ पे चूँकि वीडियो तस्वीरें वगैरह अलाउ नहीं करते, क्योंकि जब आप मिलाद पे जाते हो तो वो आप दुआ मांगते हो, नाते पढ़ते हो, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हो, तो उसमें फिर ये चीज़ डिस्टर्बेंस करती है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि वहाँ का बयान कोई या नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दुआ और सलाम जो है वो इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी सवाब मिले और अल्लाह ताला आपकी हाजतों को भी, जायज़ हाजतों को भी पूरा फरमाए। जी तो गाइस, मैं मेहंदी बहुत कम लगाती हूँ, बल्कि ईद लगाती हूँ, बकरा ईद पे, छोटी ईद पे। लेकिन चूँकि आज 11वीं शरीफ है तो मैंने ये मेहंदी लगाई हुई है। मैं बस निकलने लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ये मैं वीडियो बना लूँ, तो साथ साथ आपके साथ मैं रहूँगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे इंशाअल्लाह ताला। खैर से जा रहे, खैर से आएँ, और अल्लाह पाक जो है हमारी भी जायज़ दुआओं को कबूल व मंजूर अता फरमाए। तो मैं निकलने लगी हूँ। जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ हॉल में पहुँच चुकी हूँ। पीछे बच्चियाँ आ चुकी हैं, नाते वगैरह पढ़ रही हैं। ये हॉल है और यहाँ पे जो है वो सालाना महफिल करवाई जा रही है। हर साल हॉल में करवाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेडीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, तो फिर हॉल में हम लोग को है ना ये महफिल करवाई जाती है फैसलाबाद में। और आप मेरे पीछे देखिए, इंतजाम भी देख रहे हैं आप, और बच्चियों ने आपके नाते भी शुरू कर दिए। तो मैं अंदर जाके आपको दिखाती हूँ कि हॉल कैसा है। ये देखिए जी फ्रेंड्स, पीछे नात ख़्वानी का सिलसिला शुरू हो गया है, महफिल का आगाज़ हो गया है। और आप हॉल देखिए कितना अच्छा है, कितना ज़बरदस्त है। और मिलके लोग जो है वो सालाना यहाँ पे महफिल से जाते हैं। पीछे देखिए, और ये पीछे नाते पढ़ रही हैं बच्चियाँ। मैं भी जा रही हूँ जूता उतार के महफिल में शामिल होने के लिए। जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं महफिल से वापस आ गई हूँ। 11वीं की सालाना महफिल थी, गौसे पाक की महफिल थी, और जो है वहाँ पे दुरूद सलाम पढ़ा गया और गौसे पाक के वाक़यात को बयान किया गया, और दुरूद सलाम भी पढ़ा गया और दुआ मांगी गई। लेकिन यहाँ पे पर्दे का बहुत ज़्यादा है, बच्चियाँ हिजाब करती हैं। तफसीर कुरान वाली बच्चियाँ भी वहाँ मौजूद थी, जिन्होंने तफसीर मुकम्मल की थी, उनको सनदें भी दी गई और उनको तहाइफ भी दिए गए बच्चियों की जो है वो दिल बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे बड़ा पर्दे का बड़ा अच्छा एक वो है, अबाएँ पहनती हैं बच्चियाँ, हिजाब करती हैं। तो मैं महफिल में आपको इसमें शामिल नहीं कर सकी। बहरहाल मैंने सबके लिए दुआ की कि अल्लाह पाक उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए और महफिल में शामिल होने वालों की भी दुआओं को कबूल व मंजूर अता फरमाए अल्लाह पाक। तो मैं अब आगे से कंटिन्यू करूँगी। मैं नबी पाक की चंद अहादीस और अल्लाह पाक के चंद बयानात आपके साथ शेयर करूँगी, और वो आप देखें और सुने, और आप भी दीन के रंग में जो है वो थोड़े से रंग जाएं और नबी के रंग में, इश्क में रंग जाएं। तो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दुरूद पाक पढ़ते हैं और नात शरीफ पढ़ूँगी। उसके बाद आपके साथ नबी पाक के कुछ बयानात जो हैं वो मैं शेयर करूँगी, उनकी अहादीस जो है वो मैं बयान करूँगी। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तो नात से आगाज़ करते हैं। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। सरकार की आमद मरहबा मरहबा या मुस्तफ़ा। नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या अली, और नाराए पंजतन पाक का। नबी पाक की प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी अहादीस हैं जिनका बयान मैं आपके साथ करूंगी। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में वो लोग दाखिल होंगे जिनके दिल नरम होंगे।
یعنی جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے، جو درگزر کریں گے، معاف کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، نرم طبیعت نرم دل کے مالک ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت پیاری حدیث جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے اور کھانا کھلائے، یعنی جس کا مزاج ہو کھانا کھلانا، جس کی طبیعت میں ہو کھانا کھلانا۔ تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آپ بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، سلام کو عام کریں۔ سلام کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ آپ محفل میں گئے ہیں یا کوئی محفل میں آیا ہے، آپ کسی کے گھر گئے ہو، کوئی آپ کے گھر آیا ہے، تو آپ سلام میں پہل کریں، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، آپ نیکیوں میں اپنا حصہ بڑھائیں اور کھانا کھلائیں۔ کوئی آپ کے دروازے پر آتا ہے تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، ورنہ محلے میں گلیوں میں گھر بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک فقیر کو اسی در پہ بھیجتا ہے جہاں پہ اس کو خیر ملنی ہوتی ہے۔ تو خالی ہاتھ مت لوٹائیں، جتنی اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دی ہے اس کے حساب سے اس کی مدد کر دیں۔ اللہ پاک آپ کی نیت دیکھتا ہے، اللہ پاک آپ کا شوق، آپ کا جذبہ دیکھتا ہے، آپ کا ارادہ دیکھتا ہے، آپ کی نیت دیکھتا ہے، اور پھر آپ کو اس سے دگنا عطا کرتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت پیاری حدیث جو میری نظر سے گزری اور جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی کی پردہ پوشی کرتے ہو، کسی کے عیب کو چھپاتے ہو، تو اللہ پاک تمہارے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روز محشر تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہی اللہ پاک تمہارا حساب کرے گا۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے، اور دو ٹوک بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کا پردہ کھولیں گے، کوئی کسی کا پردہ کھولتا ہے تو وہ 7 پردوں میں بھی چھپا ہو، اللہ پاک اسے وہاں بھی ذلیل کر دے گا۔ اب ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بچوں کو باتیں کریں اور پھر ہمارے بچوں کو کوئی بات نہ کرے۔ ہم منہ کھول کھول کے لوگوں کے گھروں کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بات ہمارے اندر ہی رہے۔ تو اگر آپ کسی کا پردہ آج کھولیں گے تو آپ 7 پردوں میں بھی ہو، اللہ پاک آپ کو وہاں بھی ذلیل کر دے گا۔ تو دوستو اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ جی تو یہ چھوٹی چھوٹی سی احادیث ہیں جن کو اپنی زندگی میں اگر ہم عادت بنا لیں تو یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گی۔ اور ایک بہت پیاری بات نماز کے حوالے سے کہ روز محشر اللہ پاک سب سے پہلے جو سوال پوچھے گا وہ آپ سے نماز کا ہوگا، کیا آپ نے نماز پڑھی؟ اس دن چونکہ اللہ کی ذات خود جلوہ گر ہوگی تو کافر اور مشرک بھی چاہیں گے کہ جھک کر اللہ پاک کو سجدہ کریں، لیکن وہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا اور اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اس دن تو وہ بھی چاہیں گے لیکن ان کی کمریں اکڑ جائیں گی اور وہ چاہ کر بھی اللہ پاک کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہی حال بے نمازی کا بھی ہوگا۔ جو دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا وہ تو اللہ کے حکم سے روز محشر اللہ کے حضور جھک جائے گا، لیکن جو بے نمازی ہوگا ان کی کمریں بھی اکڑ جائیں گی اور وہ چاہ کر بھی اللہ پاک کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں زندگی میں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ ہمارے پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ہم سب کو کیا چاہیے؟ اگر نبی سے عشق ہے، اگر ہم آقا کے غلام ہیں، اور اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ جو چیز آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو اپنی زندگی میں ہم اپنی عادت بنائیں۔ اور جو ہے جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں تو میں نماز نیت لیتا ہوں، اور جب میں نے اللہ کی باتیں سننی ہوتی ہیں تو میں قرآن پاک کھول لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اور ارد گرد میں جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں، چاہے آپ کی فیملی ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کا ورکنگ سٹاف ہے، ان کو بھی نماز کی ترغیب دیں، ان کو بھی نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائیں کہ نماز کتنی اہم ہے، اور ابھی ہم زندہ ہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے صبح سورج نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ میں آج کے دن ہی ہوں، اگلے دن نہیں نکلوں گا، مطلب یہ کہ آج کا دن پریزنٹ ہے، اگر گزر گیا تو وہ ماضی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو نماز کو اپنی زندگی میں قائم کریں، اور کوئی ایک شخص بھی آپ کے کہنے پر
نماز پڑھنے چلا گیا یا نماز کا پابند ہو گیا تو آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میری اس ویڈیو کو، اسلامک ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی ایک بھی نمازی بن جائے، نماز پڑھ لے یہ سن کر، تو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ اور میرے لیے بھی بخشش کا سامان بن جائے گا، اور آپ کریں گے تو آپ کے لیے بھی بن جائے گا۔ تو نبی پاک سے اگر محبت ہے تو ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ ہم لوگوں کو علم ہر چیز کا ہوتا ہے، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم پڑھتے بھی ہیں، ہمیں علم بھی ہے، لیکن عادت نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی عادت بنائیں۔ سچ بولنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے بھول جانا، بہترین نیکی وہ ہے جو اس ہاتھ سے کی جائے اور اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو۔ اور نبی پسند کی ایک اور بہت پیاری عادت کہ آپ کریم جب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف جاتے تھے تو دروازے کے درمیان میں کھڑے نہ ہوں، یا دائیں طرف کھڑے ہوں یا بائیں طرف کھڑے ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دروازے کے درمیان میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر کا اگر دروازہ کھلا ہے تو اندر تک نظر جاتی ہے، تو آپ ہمیشہ نبی وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یا دائیں جانب کھڑے ہوں یا بائیں جانب کھڑے ہوں، کیونکہ سامنے نظر جاتی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف تشریف لے جاتے تھے، دروازے پہ دستک دیتے تھے، تو آپ دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے، کبھی بھی دروازے کے درمیان میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس چھوٹی سی سنت کو اپنا لیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں، کوئی ہے یا نہیں ہے، سلام کریں، درود پاک پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور اندر آ جائیں۔ رزق میں بھی برکت پڑے گی اور آقا کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو اور برکت پڑے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اپنی زندگی میں اپنا لیں اور بلا وجہ جھوٹ مت بولیں۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر کوئی چیز ہم چھپانا چاہ رہے ہیں تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جھوٹ کی وجہ سے اس چیز میں، اس بات میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سچ پہ یقین چونکہ بہت کم ہو گیا ہے، سچ بولیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو۔ جھوٹ سے نبی نے بھی فرمایا، منع فرمایا ہے۔ تو آقا سے اگر محبت ہے تو پلیز ان کی سنتوں پہ عمل کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب کو بھی نمازی بنائے اور نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور جیتے رہیں، مسکراتے رہیں۔ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں، میرے والدین کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ اللہ حافظ۔